انبیاء کی تاریخ میں نے بتایا تھا کہ جب حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بیٹے سے ملنے مصر پہنچے ہیں تو 90 کے قریب افراد تھے آپ کے خاندان کے جنہوں نے ہجرت کی ہے۔ یہ بات حضرت مولانا عبد الماجد دریا آبادی، ہندوستان کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، مفسر بھی تھے، اور ان کا سلسلہ نسب بھی حضرت یعقوب علیہ السلام سے جا کے ملتا ہے۔ تو ان کی تفسیر میں یہ بات ہے، بڑی زبردست تفسیر ہے ان کی، تفسیر ماجدی کے نام سے، اور وہ تورات اور انجیل کے بھی عالم تھے، اور انگلش بہت اچھی تھی ان کی، تو گوروں کی بھی کتابیں انہوں نے بہت پڑھی ہوئی تھیں۔ یعنی اس زمانے میں حضرت حکیم الامہ کے دور کے یہ بزرگ ہیں، تو انگلشوں کے بہت اچھی اس زمانے میں تو بہت کم لوگ انگلش جانتے تھے، تو اس لیے غیر مسلموں کی تاریخی کتابیں بھی انہوں نے پڑھی ہیں۔ تو ان کی تفسیر میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ جگہ جگہ یہ اس تفسیر میں گوروں کے حوالے بھی دیتے ہیں کہ گوروں نے اس آیت پہ کیا تبصرہ کیا ہے۔ سمجھتے ہیں بات کو کہ نہیں سمجھتے؟ مثال کے طور پر یہ جو آیت ہے نا 5ویں پارے کی سے 4تھے پارے کے اینڈ میں، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعہ وامہات نسائکم، کن عورتوں سے نکاح حرام ہے، یہ تمہاری محرم ہے، ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، وہ عورتیں جنہوں نے تمہیں بچپن میں دودھ پلایا، تمہاری بیویوں کی مائیں، تمہاری بیویوں کی بیٹیاں، تمہاری بہویں، یہ پوری ڈیٹیل اللہ نے بیان کی ہے نا۔ یہ ڈیٹیل غیر مسلموں کے پاس بولو نہیں ہے، کوئی ہے ہی نہیں، بس خود ہی کچھ کر لیتے ہیں وہ بیٹھ کے۔ تو اس آیت کی تفسیر میں انہوں نے، حضرت مولانا عبد الماجد دریا آبادی نے ایک انگریز کا حوالہ دیا ہے کہ اس انگریز نے لکھا ہے جس معاشرے میں اس آیت پر عمل کیا گیا ہوگا اس کی اخلاقی اقدار کتنی زبردست ہوں گی، یعنی اخلاقی لحاظ سے وہ کتنی بلندیوں پہ پہنچا ہوا ہوگا۔ کیونکہ اگر یہ آیت آپ نکال دیں نا تو آپ کو کیا پتہ چلے کس سے نکاح حلال ہے اور کس سے، کون مقدس رشتہ ہے، اتنا مقدس کہ آپ حلال راستہ بھی اس کی طرف جانے کا اللہ نے آپ کے لیے نہیں چھوڑا۔ تو یہ رشتے جو مقدس ہوتے ہیں تو اسی سے تو معاشرے میں تقدس پیدا ہوتا ہے۔ اگر رشتوں کا تقدس ہی ختم ہو جائے، پتہ ہی نہیں کہ کون سا رشتہ، اس کی کیا ویلیو ہے، اس سے کس طرح سے آپ نے معاملات کرنے ہیں، تو پتہ کیسے چلے گا؟ باپ اور دوست ایک ہی جیسے ہو جائیں تو باپ تو پھر باپ نہیں رہا نا۔ تو وہ بڑے محقق ہیں، تو انہوں نے لکھا کہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں بھی ہیں، اپنا پورا شجرہ بیان کیا، پتہ نہیں کون سی پشت میں جا کے حضرت یعقوب علیہ السلام سے ان کا نسب ملتا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام 90 افراد کو لے کے، ان کی بیویاں، ان کے بچے، ان کے پوتے، ان کے نواسے اور ان کی بہویں، ٹوٹل ملا کے کتنے؟ بولو 90۔ سمجھتے ہو؟ تو ہمیشہ انبیاء کا خاندان کیا ہوتا ہے؟ بڑا ہوتا ہے۔ یہ دو چھوٹے چھوٹے اتنے سے خاندان، یہ کوئی خاندان، اٹ از ناٹ کالڈ خاندان، اٹ از ناٹ کالڈ، اس کو خاندان نہ کہا کرو۔ یہ 2-4 افراد پر مشتمل ایک ہوٹل ہے جس میں 2-3 بندے رہنے کے لیے انہوں نے وہ ہوٹل کرائے پہ لیا ہوا ہے۔ باقی خاندان تو وہ ہوتا ہے جس میں بہویں ہوں، پوتے ہوں، داماد ہوں، آنا جانا لگا ہوا ہو عید بقرعید پہ، تو وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ ٹاپک نہ چینج ہو جائے کہیں۔ تو خاندان کو لے کے یعقوب علیہ السلام شفٹ ہو گئے کہاں؟ یوسف علیہ السلام کے پاس، کہ میرا بیٹا بادشاہ بن گیا، چلو وہیں جا کے زندگی گزاریں گے۔ اچھا، ایک اصولی طور پہ بات یاد رکھیں، ہمیشہ سے مذہبی لوگ، ان میں نکاح کا رواج زیادہ رہا ہے اور نسل بڑھانے کا رواج بھی ان میں زیادہ رہا، یہ ہمیشہ سے رہا ہے، چاہے وہ یعنی یہود و نصارہ ہی کے مذاہب کیوں نہ ہوں، اور جتنا جتنا مذہب سے دور ہوں گے تو نکاح کا رواج اتنا کم۔ حتیٰ کہ ہم صحابہ کی زندگیوں میں بھی جب دیکھتے ہیں نا یہ بات، تو زمانہ جاہلیت میں بھی عربوں میں زیادہ شادیوں کا رواج تھا،
لیکن اسلام جب دنیا میں آیا تو یہ رواج کم ہونے کے بجائے بڑھایا اسلام نے. ہاں یہ ضرور ہے کہ 4 پر باؤنڈ کر دیا کہ 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے, بند کر دیا. لیکن اگر ہم صحابہ کو دیکھتے ہیں تو زمانے جاہلیت میں ان کے شادیوں کی تعداد کم ملتی ہے, اسلام لانے کے بعد تعداد زیادہ. حتیٰ کہ جس صحابی کا حالت اسلام میں جتنا زیادہ ٹائم گزرا ہے ان کی شادیوں کی تعداد اتنی ہی زیادہ. ابھی میرا شادی کے ٹاپک پر بیان نہیں ہے, میں کچھ اور سمجھانا چاہ رہا ہوں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے, یہ بات کچھ اور سمجھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں. مثال کے طور پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا زیادہ عمر کا حصہ زمانہ جاہلیت میں گزرا ہے, اسلام میں ان کا حصہ کم گزرا ہے. کیونکہ نبی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو حضرت ابو بکر کی عمر کافی ہو چکی تھی, کم عمر نوعمر نہیں تھے. تو آپ کو اسلام میں ٹائم گزارنے کا, زندگی گزارنے کا ٹائم بولو کم ملا. تو آپ کی شادیوں کی ٹوٹل تعداد 3 ہے. ٹوٹل آپ نے کتنی شادیاں کی ہیں؟ 3. حضرت عمر دیر سے مسلمان ہوئے مگر ان کی عمر ابو بکر سے کم تھی, ان کی زندگی کا زیادہ حصہ اسلام میں گزرا ہے حضرت عمر کا. دیکھو پہلے ایمان لانا الگ بات ہے, وہ تو ابو بکر پہلے ایمان لائے نا, سبقت کی انہوں نے. اور ایک ہے کہ آپ کی عمر کا زیادہ حصہ جاہلیت میں گزر رہا ہے یا اسلام میں. تو حضرت عمر کا زیادہ حصہ اسلام میں گزرا ہے, تو آپ کی شادیوں کی تعداد 7 ہے. تو آپ کو اسلام میں زیادہ ٹائم گزرا تو آپ نے شادیاں ابو بکر سے زیادہ کی ہیں. حضرت علی کا اور حضرت عثمان, ان کا جو حصہ ہے نا وہ سب سے زیادہ اسلام میں گزرا ہے, کیونکہ یہ دونوں ابو بکر اور عمر سے عمر میں کم تھے. لیکن چونکہ ان کے نکاح میں پیغمبر کی بیٹی تھی تو پیغمبر کی بیٹی کو سوکن لانا انہوں نے مناسب نہیں سمجھا. تو جب حضرت عثمان کی زوجہ کا انتقال ہوا نا تو نبی نے اپنی دوسری بیٹی حضرت عثمان کے نکاح میں دی. جب ان کا انتقال ہوا تو پھر حضرت عثمان نے کتنی شادیاں کی ہیں؟ 4 شادیاں, اور ان کی ٹوٹل تعداد بھی 7 بنتی ہے. یعنی وہ اگر نبی کی بیٹی سے نکاح نہ کرتے تو اس عذر کی وجہ سے ان کی تعداد بھی حضرت عمر کے برابر ہوئی ہے. اگر یہ عذر نہ ہوتا تو یقیناً یہ تعداد حضرت عمر سے بڑھ جاتی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی کچھ ایسا ہی, مجھے یاد نہیں, ان کی بھی ٹوٹل میرا خیال ہے 7 تک بنتی ہے. ایک وقت میں 4 سے زیادہ نہیں. ابھی شادیوں پہ بیان بالکل بھی نہیں ہو رہا, گھبرائیں نہیں, یہ ٹاپک نہیں ہے, یہ تو میں کچھ اور سمجھانا چاہ رہا ہوں, ابھی اس پہ لاؤں گا میں آپ کو. تو حضرت علی نے بھی حضرت فاطمہ سے چونکہ نکاح کیا تھا تو حضرت فاطمہ کی موجودگی میں ان پر سوکن نہیں لے کر آئے, لیکن حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد آپ نے بھی زیادہ شادیاں کی ہیں. تو آپ کا زمانہ زیادہ یعنی جوانی جو ہے نا زیادہ گزری ہے. تو آپ کی بھی میرا خیال ہے ٹوٹل 7 ہیں, یعنی ایک زوجہ کا اگر انتقال ہو گیا یا کہیں ڈیورس ہو گئی تو اس کے بعد کی ہے. بچوں کی تعداد اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان 4 خلفاء میں سب سے زیادہ بچے حضرت علی کے تھے, کیونکہ آپ نے جوانی میں زیادہ ٹائم اسلام میں گزارا ہے. تو آپ کے نکاح بھی زیادہ اور آپ کے بچے بھی زیادہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے یعنی کتنے بچے حضرت علی کے, جن میں 30 تو وہ بیٹے ہیں جو کربلا میں اور مختلف میدان میں شہید ہوئے ہیں. حضرت علی کے جنگوں میں صرف 30 بیٹے شہید ہوئے ہیں آپ کے, تو باقی ٹوٹل کتنے تھے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو صحابہ کی اولادیں بھی زیادہ اور نکاح کی کثرت بھی زیادہ, یہ اسلام کی ترغیب کی وجہ سے تھی. اگر یہ ان کی اپنی ذاتی خواہش کی بیس پہ ہوتی تو اسلام سے پہلے زیادہ ہوتی. اسلام کے بعد قناعت کرتے کہ بھئی اسلام تو دنیا پرستی سکھاتا نہیں ہے, اللہ اللہ کرنے کا حکم دیتا ہے, بس اللہ اللہ کرو, مسجد میں اعتکاف میں بیٹھ جاؤ, عید کے بعد دوبارہ 10 دن کا اعتکاف کرو, پھر جنگلوں میں نکل جاؤ. تو یہ ٹینشن نہ لیتے, لیکن انہوں نے کثرت سے نکاح کیے یہ بتانے کے لیے کہ یہ اسلام کا حکم سمجھ کے کر رہے ہیں. اور ویسے بھی اصولی بات ہے, 4 شادیوں پہ بیان کرنے کا موڈ تو نہیں, لیکن جب ہو ہی گیا تو ایک ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات کر کے ہم دوبارہ اپنے ٹاپک پر آتے ہیں. اصولی بات یہ ہے کہ یہ ویسے بھی کامن سینس کی بات ہے
کہ اگر اسلام یہ کہہ دیتا کہ نکاح کم کرو تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے لڑکیاں تو بہرحال پیدا ہوں گی نا, کیا خیال ہے؟ وہ تو پیدا ہوں گی نا, آپ کے صوفی ہونے سے ان کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا نا. آپ صوفی بن کے اللہ اللہ کر رہے ہو تو ان کا تو بیڑا غرق. جامعۃ الرشید میں کلیت الشریعہ میں طلبہ کو پڑھایا کرتا تھا, تو 30 سال کے ماشاء اللہ مسٹنڈے, اللہ ان کو جزائے خیر دے, برے نہیں ہیں, وہ سنتے ہیں بیان, 30 سال کے 8 دانت کے پلے پلائے مسٹنڈے, معذرت کے ساتھ بہت قابل لڑکے ہوتے ہیں وہ, لیکن لونڈے لپاڑے تو مسٹنڈے ہی ہوتے ہیں نا, کمارے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ میں اتنے سارے لڑکے یہاں بیٹھے ہوئے, نکاح کیوں نہیں کیا آپ میں سے کسی نے؟ انہوں نے کہا پہلے ایکچولی ایجوکیشن ہم مکمل کر لیں, دین کی اچھی تعلیم ہوگی, اس کے بعد پھر ہم ایک اسٹیبل ہوں گے, ایک مقام تک پہنچیں گے, پھر شادی. میں نے کہا اس کی سزا ان لڑکیوں کو کیوں دے رہے ہو جو گھروں میں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں؟ اب اتنے فرض کرو 50 طلبہ ہوں, وہ اگر کہیں کہ ہم دیر سے نکاح کریں گے تو اس کا مطلب 50 لڑکیوں کا بیڑا غرق. ان کو کیوں سزا دے رہے ہو کہ وہ بھی دیر سے نکاح کریں؟ تبھی تو لڑکیوں کے باپ رشتوں کے لیے پریشان, رشتے ہی نہیں مل رہے. تو یہ سب فضول قسم کی باتیں ہیں. تو اللہ نے جب عورت کو بھی پیدا کیا, مرد کو بھی کیا, تو دونوں کو ملاپ کے لیے پیدا کیا. بھائی کوئی عذر اس میں اللہ قبول نہیں کرتے. یہ تو جب پیدا ہو گئی ہے تو آپ نے تو ان کی ٹینشن لینی ہے, آپ نے ہر صورت میں لینی ہے. رہا یہ مسئلہ کہ ایک آدمی 4 کر لے گا تو یہ تو بڑا عیاشی ہو جائے گی اور باقیوں کو کہاں ملے گی, تو ایک 4 کر نہیں سکتا, اتنی عورتیں پیدا ہوتی نہیں ہیں, سمجھ رہے ہو. آپ ایک کریں گے دوسری نہیں ملے گی اتنے آرام سے. ہمیشہ عورت کنوارے کو آپ پر ترجیح دے گی, لیکن اگر وہ آپ کی دوسری بن رہی ہے تو یہ اس کی علامت ہے کہ اس کو اچھا کنوارا مل نہیں رہا. اگر وہ آپ کی تیسری بن رہی ہے تو اس کا مطلب آپ میں کوئی ایسے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ وہ کسی کنوارے پر آپ کو ترجیح دے رہی ہے. اگر آپ کی چوتھی بن رہی ہے اس کا مطلب سرخاب بھی آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. سرخاب ورخاب یہ پرانے زمانے کی باتیں. آپ میں کوئی ایسا کوئی گولڈ لگا ہوا ہے, ایسا کوئی ہیرا لگا ہوا ہے کہ ایسے کوئی آپ کے اندر کمکمیں چمک رہے ہیں بھائی, کہ جس کی وجہ سے ایک عورت 1/4 آپ کے ساتھ گزارا کر رہی ہے کہ مجھے چوتھائی میاں مل جائے, اور یہ بہت سے پورے میاں سے بہتر. تو یہ آپ کے بس میں نہیں ہے, یہ سلیکشن لڑکی والوں کی طرف سے ہوگی. سمجھتے نہیں ہو بات کو, تو اس لیے ہر آدمی 4 کی کوشش کرے گا بھی تو کر نہیں سکے گا, کنواروں ہی کے حصے میں آئیں گی عورتیں. ہاں فائدہ یہ ہوگا کہ لڑکی والوں کی طرف ڈیمانڈ جب بڑھے گی, کوئی 1 والا بھی پیغام بھیج رہے ہیں, 2 والے بھی بھیج رہے ہیں, 3 جن کی پہلے سے ہیں وہ بھیج رہے ہیں, تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ان کے لیے رشتوں کی سلیکشن میں آسانی ہوگی. وہ خود چھانٹی کریں گے چھنی لے کے. یہ والا حال نہیں ہوگا کہ بیٹھے ہوئے ہیں کوئی رشتہ ہی نہیں آ رہا بیٹھ کے. سمجھتے ہو بات کو؟ یہ معذرت کے ساتھ یہ تھوڑا سا ٹاپک چینج ہو گیا, لیکن بات ادھوری رہ جاتی ہے. میں بہت ڈھیٹ آدمی ہوں, بتا دوں میں, آپ مجھے ہلکا مت سمجھو ان معاملات میں ڈھیٹ آدمی بہت ہوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اتنا پیارا واقعہ چل رہا تھا. تو یعقوب علیہ السلام جب مصر گئے ہیں تو وہاں بھی ان کی نسل بہت تیزی کے ساتھ بڑھی ہے, کیونکہ مذہبی لوگ نکاح کرتے ہیں مذہب سمجھ کے, اور ان کے اولاد بھی زیادہ ہوتی ہے. پھر اللہ کا نیک لوگوں سے وعدہ بھی ہے کہ تمہاری اولاد میں برکت دوں گا میں. تو بالآخر بنی اسرائیل ایک بہت بڑی تعداد میں مصر میں